جہاں آرا گن پوائنٹ کے ذریعے علی کو عنایت سے نکاح کرنے کے لیے راضی کر لیتی ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہوتی عین نکاح کے ٹائم علی ایسا قدم اٹھا لے گا جس کے بعد جہاں آرا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ادھر جہاں آرا روم میں آتے ہی مسز نواز کو کال کر کے کہتی ہے، ابھی عنایت کو لے کر میرے گھر پہنچو، میں آج ہی علی اور عنایت کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر مسز نواز اپنے سب مہمانوں کو انوائٹ کر کے جہاں آرا کے گھر آ جاتی ہے۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہوتے ہی علی اسامہ سے کہتا ہے، میں عین نکاح کے ٹائم سب کے سامنے عنایت سے نکاح کرنے سے انکار کر دوں گا، چاہے موم کی جتنی انسلٹ ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مجھے اس کام میں تمہاری ہیلپ چاہیے، تم ایزا کو کال کر کے یہاں بلا لو۔ یہ سن کر اسامہ علی کو صاف انکار کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اس کام میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، تم اچھے سے جانتے ہو موم کا مزاج کیسا ہے، وہ غصے میں آ کر اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں، بہتر ہوگا تم چپ چاپ عنایت سے نکاح کر لو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ویسے بھی ابھی تمہاری عنایت سے شادی نہیں ہو رہی، صرف نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سن کر علی اسامہ سے کہتا ہے، ٹھیک ہے تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اب خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ کہتے ہی علی روم سے باہر آ کر ایزا سے کہتا ہے، اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو ایک بار میرے گھر آؤ، آج میں سب کے سامنے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کروں گا، اگر تم نہ آئی تو سب برباد ہو جائے گا، کیونکہ موم میرا نکاح عنایت سے کروا رہی ہے۔ یہاں عنایت بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جیسے ہی سٹیج پر بیٹھتی ہے تو جہاں آرا علی کے پاس آ کر کہتی ہے، اور کتنی دیر لگاؤ گے، جلدی آؤ، عنایت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ابھی قاضی صاحب بھی آنے والے ہیں۔ علی دل پر پتھر رکھ کے سٹیج پر آ جاتا ہے۔ مولوی صاحب جیسے ہی نکاح شروع کرتے ہیں تبھی علی کی نظر ایزا پر پڑتی ہے، جو سب مہمانوں کے پیچھے کھڑی علی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب علی سے کہتا ہے، کیا آپ کو عنایت سے نکاح قبول ہے؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر علی اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتا ہے، میں یہ نکاح اس وقت کروں گا جب عنایت کو میری شرط منظور ہوگی۔ یہ سن کر جہاں آرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ علی صاحب کے سامنے آگے بڑھ کر ایزا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، مجھے عنایت سے نکاح کرنے سے کوئی انکار نہیں، لیکن میں دوسرا نکاح ابھی اور اسی وقت ایزا سے کروں گا، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایزا کے بغیر ایک منٹ گزارنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ میں تو آج بھی عنایت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ موم نے مجھے زبردستی گن پوائنٹ کے ذریعے عنایت سے نکاح کرنے کے لیے راضی کیا۔ یہ سن کر مسز نواز جہاں آرا سے کہتی ہے، میری بیٹی کوئی لاوارث نہیں جو اس کے سر پر سوتن کا دباؤ ڈال دوں، بہت فخر تھا آپ کو اپنے بیٹوں پر، آج دیکھو علی نے تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ابھی تو نکاح ہو رہا ہے، آگے چل کر پتہ نہیں علی میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مسز نواز کی بات سن کر جہاں آرا وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ رضا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر علی پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، موم کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اگر تم ایزا سے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو بعد میں کر لیتے، ان سب کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پر علی رضا سے کہتا ہے، آپ موم کی انگلی پر ناچ سکتے ہیں، میں نہیں، جو بات سچ تھی میں نے بتا دی، آگے ان لوگوں کی مرضی، اگر ان کو میری شرط منظور ہے تو میں ابھی اور اسی وقت عنایت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔